السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم بات کریں گے سلطان سلیم الاول کے بارے میں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 8ویں سلطان سلطان سلیم اول، جنہوں نے اپنے والد باعزیز ثانی کو تخت سے اتار کر خود حکومت سنبھالی۔ ناظرین، تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے قانون کے مطابق تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا۔ سلطان سلیم اول سلطنت کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مغرب کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے برابر میں صفی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں، تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے انہوں نے جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمروں میں سے شامل کیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے اثر آ گئے، اور یوں قاہرہ میں مملوکوں کے زیر ناکی آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث عثمانی سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گیا، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی۔ مقامات مقدس اور حرمین اور شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ، جس میں آپ کی تلوار مبارک، علم اور چادر مبارک بطور سنت خلافت کے حوالے کی گئی۔ اس طریق سے سلاطینی عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے، اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین میں ہونے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو حاصل تھا۔ کوئی دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی، اور تقریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض بھی ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کے خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے ان کی مخالفت نہ ہوئی۔ مصر اور شام سے نمٹنے کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی۔ 23 صفر 920 ہجری بمطابق 20 اپریل 1514 عیسوی کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ سلطان سلیم اول ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمانی فوجیں جب تبریز کے قریب پہنچی تو شاہ اسماعیل کو مجبوراً مقابلے کے لیے نکلنا پڑا۔ دونوں فوجیں 24 اگست 1514 عیسوی کو وادی چالدران میں سفارہ ہوئیں۔ جنگ کی ابتدا میں ایران کا پلڑا بھاری رہا۔ ایرانی سواروں کا جو دستہ شاہ اسماعیل کی سرکردگی میں تھا، اس نے اپنے مقابل دستے کو پسوا کر دیا، لیکن ترک فوراً ہی سنبھل گئے۔ انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس درمیان میں عثمانی توپوں نے گولے برسانا شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے پاس توپ خانے نہ تھے اور وہ خود کو سنبھال نہ سکے، اور 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ اسماعیل صفری بھی زخمی ہو گئے اور بمشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ فتح کے بعد 14 ستمبر 1514 عیسوی کو سلطان سلیم تبریز میں فاتحانہ شامل ہوئے۔ مصر، حجاز اور ایران کو فتح کرنے کے بعد جب سلطان سلیم اول قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے ساتھ 1,000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے تھے، جبکہ مال غنیمت کا زیادہ تر حصہ جہازوں کے ذریعے پہلے ہی قسطنطنیہ میں بھیجا جا چکا تھا۔ سلطان سلیم اول کی وفات 22 ستمبر 1530 کو اپنی نئی حکومت 9ویں سال میں ہوئی۔